اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگاہ کریں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا اور کس نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے کس طرح پیدا ہوتے تھے اور ان کی شادیاں کس طرح ہوتی تھی۔ اس دنیا پر سب سے پہلے زنا کی ابتدا کس نے کی، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ چلو چلتے ہیں ناظرین اور جانتے ہیں ان تمام حقائق کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت کے اندر رہ رہی تھی تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اے آدم تم نے اس درخت سے پھل نہیں کھانا، اس کے علاوہ جو چیز بھی جنت میں ہے اسے استعمال کرو اور اس سے سکون حاصل کرو۔ آخر وقت گزرتا گیا اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دن شیطان نے بہکایا تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ناراض ہو گئے۔ جب اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ناراض ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتار دیا۔ یہ تھی ایک اللہ تعالی کی حکمت، کیونکہ اللہ تعالی نے جنات کے بعد اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آ گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آ گئے تو یہاں پر رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا بھی جنت سے آئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بچے پیدا ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالی کی حکمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے، تو جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ان کی شادی دوسرے وقت جڑواں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کی جاتی۔ تو یہ معاملہ کچھ عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے ٹوٹل 40 بچے پیدا ہوئے۔ تو ان کی شادی آپس میں کرنے کا وقت آیا تو ان کے درمیان ایک حابیل اور ایک قابیل کا بھی جوڑا تھا۔ تو جو قابیل تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن جو کہ اس کے حمل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ شادی کروں، اور اس وقت کے اسلامی اصول اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ تو لہٰذا قابیل حسد کرتا تھا، اور کیونکہ وہ اس کی بہن خوبصورت تھی اس لیے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ معاملہ گڑبڑ ہوا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے آدم تم ان دونوں بچوں کو حکم دو کہ یہ قربانی کریں، کیونکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ اللہ تعالی کی عبادت میں بھی مصروف رہتا اور اللہ تعالی کے زیادہ قریب بھی تھا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالی کے زیادہ قریب تھا تو اس نے ایک خوبصورت سی بکری ذبح کی، اور جو قابیل تھا اس نے گلے سڑے اناج کی قربانی کی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں سے بجلی گرتی اور جس چیز کی قربانی کی جاتی اسے اٹھا کر آسمانوں میں چلی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ تو اس اصول کے مطابق آسمانوں سے بجلی آئی اور حابیل کی بکری کو لے کر آسمانوں میں چلی گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، کیونکہ قابیل حسد کرتا تھا اور لڑاکو تھا تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس نے کہا کہ جب میں حابیل کو قتل کر دوں گا نہ ہوگا نہ اس کی شادی ہوگی، لہذا یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا گناہ تھا جس کی شروعات ہوئی۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی لاش کو کہاں چھپایا جائے۔ جب وہ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ ہی رہا تھا تو وہاں ایک کوا آیا
اس نے چونچ سے گڑھا کھودا اور اس میں دوسرے مردہ کوے کو ڈال دیا۔ تو قابیل بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں کہ میں ایک لاش کو چھپا سکوں۔ تو لہٰذا اس نے کوے سے سبق سیکھا اور اس لاش کو اسی طرح گڑھا کھود کر یوں اس دور میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ یعنی قتل کی شروعات ہوئی۔ اور بعض اسرائیلی روایات کے مطابق بھی اس دور میں کہا جاتا ہے کہ زنا کی ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی، کیونکہ قابیل اپنی بہن کو چاہتا تھا اور وہ خوبصورت تھی اور وہ نکاح کے بغیر اس سے تعلق بنانا چاہتا تھا۔ اور بعض اسرائیلی روایات اور دوسری روایات کے مطابق اس نے یہ کام کر بھی لیا تھا، یعنی زنا کی ابتدا بھی اسی نے کی تھی، لیکن اس کا قرآن کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں گناہ قابیل نے ایجاد کیے اور اسی دور سے یہ دو بڑے گناہ واقع ہوئے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا واقعہ جو حابیل اور قابیل کی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح دو گناہوں کی ابتدا ہوئی، یعنی قتل کے گناہ اور زنا کے گناہ کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی حکمت سے جنت سے اس دنیا پر بھیجا، اور کس طرح اس دور میں بھی یہ گناہ کی شروعات ہوئی۔ ہمیں اس ویڈیو سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے حکم پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی جس بات سے منع کرتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ تعالی حکم دے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات سے باہر جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہم سے کسی بھی پیاری چیز کی قربانی مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانی دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔